یہ تھا نماز آیات جو خوب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ خوب نزول قرآن کے سلسلے میں پڑھ رہے تھے اور 3 سوال سامنے آئے تھے۔ ایک تو یہ کہ یہ قرآن مجید اگر ماہ مبارک رمضان میں لیلۃ القدر میں نازل ہوا ہے تو پھر یہ جو 20 سال والی بات کہی جاتی ہے کیا اس کے ساتھ تعارض نہیں ہے؟ ٹھیک۔ دوسرا سوال جو تھا وہ یہ تھا کہ بعثت پیغمبر 27 رجب کو قرآن کے نزول کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ ٹھیک، سورہ الگ کی کچھ ابتدائی آیتیں نازل ہوتی ہیں۔ ٹھیک، دوسری طرف کہا جاتا ہے کہ قرآن کا آغاز، قرآن کے نزول کا آغاز شب قدر میں ہوا ہے۔ ٹھیک، ایک یہ ابتداء نزول کے اعتبار سے، ایک پورے قرآن کے نزول کی بات ہے۔ یہ دونوں سوال مثلاً کی آپ ایک ہی مت سمجھیے گا کہ یہ دونوں سوال ایک ہے، نہ، دونوں سوال ایک دوسرے کے مشابہ ہیں، بس خالی فرق یہ ہے کہ یہ جو دوسرا سوال میں بیان کر رہا ہوں اس میں چلو اس کو پہلا بنا لیتے ہیں، فرض کر لو۔ خوب، قرآن کے نزول کا آغاز کب ہوا؟ ایک طرف دیکھتے ہیں تو 27 رجب، دوسری طرف شب قدر، تو نزول کا یہ ہو گیا، آغاز نزول کا۔ یہ تو سوال یہ ہے کہ حقیقت میں کب نازل ہوا، آغاز کب ہوا، شب قدری میں ہوا ہے یا 27 رجب کو ہوا ہے؟ ایک پورے قرآن کے، قرآن مجید ہاں ماہ مبارک رمضان میں لیلۃ القدر میں نازل ہوا ہے قرآن یا 20 سال میں نازل ہوا ہے۔ ٹھیک، اس کے بعد آخری سوال جو تھا یہ تھوڑا الگ تھا، یہ کہ کون سا سورہ، کون سی آیت سب سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ ہاں، تو آج جو بات پڑھنی تھی وہ پہلے سوال کے سلسلے میں ہے کہ پہلا سوال جو یہ تھا کہ قرآن مجید کے نزول کا آغاز کب ہوا ہے، نا، قرآن کی آیتوں کا نزول کا سلسلہ کب شروع ہوا ہے، آیتیں کب سے نازل ہونا شروع ہوئی، 27 رجب یا شب لیلۃ القدر، شب قدر۔ ٹھیک، پہلا جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ نزول قرآن کا آغاز شب قدر میں ہوا ہے۔ قرآن کے نزول کا آغاز شب قدر میں ہوا ہے، جیسا کہ ظاہر آیت سے پتہ چلتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اس آیت کریمہ کے ظاہر سے یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن کے نزول کا آغاز شب قدر میں ہوا ہے، و بیشتر محققین ان رائے را برگزیدے اند، اور اکثر محققین نے اسی رائے کو قبول کیا ہے، انتخاب کیا ہے۔ زیرا معاصرین نزول آئے ازواج قرآن، قرآن کامل لا نمی فہمند۔ سوال یہ پیدا ہوگا کہ بھائی آیت میں تو قرآن ہوا ہے، کوئی آیت کی بات تو ہے نہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، تو شاید قرآن سے مراد یہاں قرآن کامل ہو۔ اگر قرآن کامل ہے یا لفظ قرآن سے بات قرآن سمجھ میں آ رہی ہے تو یہ تو دلیل نہیں بنے گی نا کہ قرآن کے نزول کا آغاز شب قدر میں ہوا ہو۔ کہہ رہے کہ نا
جو محققین معاصرین ہیں، یا یوں کہا جائے جو نزول آیت کے زمانے میں جو افراد تھے، نزول آیات کے زمانے میں جو لوگ تھے، وہ کلمہ قرآن سے قرآن کامل نہیں سمجھتے تھے۔ آج ہو سکتا ہے کہ کوئی قرآن سے قرآن کامل سمجھے، لیکن جس وقت قرآن کی آیتیں نازل ہو رہی تھی، جو نزول قرآن کے وقت کے افراد تھے، وہ لوگ کلمہ قرآن سے قرآن کامل نہیں سمجھتے تھے، کیا ہے، جزو قرآن سمجھتے تھے۔ لہذا اس آیے کریمہ سے یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ قرآن کے نزول کا آغاز شب قدر میں ہوا ہے۔ بر اساس ان نظر آئے مذکور ابتدا نزول رامی رسانت، کہہ رہے ہیں کہ اس نظریے کی بنیاد پر جو آئے مذکور ہے، یعنی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ابتدائے نزول کو بتا رہی ہے۔ یہ آیت کریمہ ابتدائے نزول کو بتا رہی ہے۔ یہ آیت بتا رہی ہے کہ قرآن شب قدر میں نازل ہونا شروع ہوا ہے، ٹھیک۔ از این رو بیشتر مفسرین آیے شریفہ را ان گونه تفسیر کرتے ہیں، اسی وجہ سے اکثر مفسرین نے اس آیے کریمہ کی تفسیر اس طرح سے کی ہے، اے بدء نزول القرآن فیہ، کہ شب قدر میں قرآن مجید نازل ہونا شروع ہوا ہے۔ نزول قرآن کا آغاز شب قدر میں ہوا ہے، کیونکہ قرآن سے قرآن کامل نہیں سمجھتا تھا کوئی، مگر کسانی کی متعبد بظاہر روایاتن، مگر کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ظاہر روایات کے پابند ہے، ظاہر روایات کو پکڑے ہوئے ہیں، کہتے ہیں نا یہ تو آپ آیت کی بات کر رہے ہیں، ہم اس کے مقابلے میں روایت لا رہے ہیں اور ظاہر روایت اس کے خلاف ہے۔ مگر کسانی کے متعبد بظاہر روایات، مگر وہ لوگ کہ جو ظاہر روایات کے پابند ہے، وہ اس کو نہیں مانتے کہ شب قدر میں قرآن کے نزول کا آغاز ہوا ہو۔ شب قدر میں قرآن نازل ہوا ہے، لیکن آغاز نہیں، مکمل نازل ہوا ہے، ٹھیک۔ تو ان کا جواب کیا دیں گے یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ شب قدر میں قرآن نازل ہونا شروع ہوا ہے؟ کہہ رہے کہ روایات دربارے تفسیر قرآن حجیت تعبدیہ نہ دارت، کہہ رہے کہ قرآن کی تفسیر کے بارے میں جو روایتیں ہیں، وہ روایتیں حجت تعبدیہ نہیں رکھتی۔ کیا مطلب؟ یعنی ان کو حجت مان کر کے، ٹھیک، انسان اسی کے اوپر ٹھہر جائے، اسی پہ اعتماد کر لے اور اس سے آگے نہ بڑھے، پھر دائیں بائیں نہ دیکھے، کسی اور رائے کو، کسی اور نظریے کو قبول نہ کرے، یہ لازم تھوڑی ہے۔ روایات جو تفسیر قرآن کے سلسلے میں جو روایات ہیں، وہ روایتیں حجیت تعبدیہ نہیں رکھتی کہ تعبد کیا جائے۔ تعبد کا مطلب یہ ہے کہ یہ حجت ہے، بس بات تمام ہو گئی، اب ہم ان کے آگے پیچھے کچھ اور نہیں دیکھیں گے، ایسا نہیں ہے۔ کیونکہ زیرا تعبد در مورد عمل است نہ در مورد عقیدے، یعنی کہ تعبد عمل میں ہے، عقیدے میں نہیں۔ یہ بات عقیدے کی چل رہی ہے، عمل کی تھوڑی ہے۔ کسی عمل کے سلسلے میں اگر کوئی روایت آتی ہے تو وہ روایت آپ کے لیے حجت تعبدیہ رکھے گی۔ جیسے نماز ایک عمل ہے، اب نماز کے سلسلے میں جتنی روایتیں ہیں، آپ کو انہی روایتوں پہ اکتفا کرنا ہے، جیسے عمل کرنے کو کہا گیا ہے ویسے ہی کرنا ہے۔ اب اس میں ایک ذرہ کمی اور زیادتی آپ نہیں کر سکتے، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں،
تو کہہ رہے کہ روایات جو عمل سے مربوط ہے وہ حجت تعبدیہ رکھتی ہیں. وہاں آپ تعبد کیجئے، وہاں آپ تسلیم کہیے، صدقنا آمنا، آپ اس کو تسلیم کیجئے، اس پر عمل کیجئے، جیسے بتایا گیا ہے عمل کا طریقہ آپ ویسے کیجئے. لیکن عقائد میں، عقائد کی باتوں میں ظواہر روایات کیا ہے؟ حجیت تعبدیہ نہیں رکھتے، حجیت تعبدیہ. تعبد یعنی وہی کہ آقا نے کہا ہے، مولا نے کہا ہے، ٹھیک، اب یہ ہمارے لیے حجت ہے. اب ہم اس سے کمتر، اس سے زیادہ نہ سوچ سکتے ہیں، نہ کر سکتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو کہہ رہے کہ اس طریقے کی حجیت کہاں؟ اعمال میں ہے، عقائد میں نہیں ہے. مخصوصاً اگر روایات بظاہر لفظ مخالف بودے، خاص طور سے وہاں پر کہ جہاں پر روایات ظاہر لفظ کے مخالف ہوں، و نیاز بے تعویل داشتے باشند، اور جہاں پر تعویل کی ضرورت ہو تو وہاں تو قطعی طور پر تعبد نہیں کر سکتے. اس لیے کہ تعبد کریں گے تو پھر مخالفت لازم آئے گی. مخالفت کو ختم کرنے کے لیے، تضاد کو ختم کرنے کے لیے، معنی میں، مفہوم میں ٹکراؤ کو ختم کرنے کے لیے تعویل کرنا پڑے گا آپ کو. بعلاوہ ان قرآن با الفاظ و عبارات و خصوصیاتش نمی تواند یک جا و در یک شب نازل شدے باشد. اس کے علاوہ قرآن اپنی تمام الفاظ اور اپنی تمام عبارتوں اور اپنے تمام خصوصیات کے ساتھ ایک رات میں نازل ہو ہی نہیں سکتا. قرآن کی جو الفاظ ہیں، قرآن کی جو عبارتیں ہیں اور جو خصوصیات ہیں قرآن کے، کیا قرآن اپنے تمام الفاظ و کلمات و عبارات و خصوصیات کے ساتھ ایک ہی رات میں نازل ہو سکتا ہے؟ ممکن نہیں. تو پھر اس کو کیا کرنے گا؟ تعویل کرنا پڑے گا. اگر کہہ رہا ہے قرآن کہ ایک رات میں نازل ہوا ہے سب، تو اس کا مطلب یہ روایت آ کے کہہ دی ہے کہ نہ نازل نہیں ہوا ہے. تو اب کیا کریں گے آپ؟ تعویل کرنی پڑے گی آپ کو. معنی اس کا اس طریقے سے کریں گے کہ تضاد پیدا نہ ہو، مخالفت پیدا نہ ہو. لہذا اب یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ قرآن ایک ہی رات میں اپنی جن الفاظ اور جن عبارتوں اور جن خصوصیات کا حامل ہے اس کے ساتھ نازل نہیں ہو سکتا. اور اگر مان لیا جائے کہ اپنے تمام الفاظ و کلمات اور خصوصیات کے ساتھ ایک ہی رات میں نازل ہوا ہے، فرض کر لو، تو تعویل کرنی پڑے گی. مثلا در قرآن از گذشتہی خبر می دہد کی نسبت به اولین شب قدر آئندہ دور محسوب می شود. مثلا کہیں گے کہ در قرآن از گذشتہی خبر می دہد کی نسبت به اولین شب قدر، کہ قرآن اس گزشتہ کی خبر دے رہا ہے کہ جو پہلی شب قدر تھی، اس پہلی شب قدر کی خبر دے رہا ہے. آئندہ دور محسوب می شود. مثلا در قرآن از گزشتہی خبر می دہد کی نسبت بے اولین شب قدر، کہہ رہے ہیں کہ مثلا فرض کر لیں آپ کہ قرآن اس گزشتہ کے اس ماضی کی خبر دے رہا ہے کہ جو نسبت بے اولین شب قدر کی، جو پہلی شب قدر کی بنسبت آئندہ دور محسوب می شود، ایک دور کا زمانہ حساب کیا جائے، کہ یہ شب قدر اور وہ شب قدر جو ہے دوسری شب قدر میں بیان کیا گیا جو کچھ ماجرا، واقعہ، حادثہ ہو چکا تھا. اب جو دوسری شب قدر ہے اس کی بنسبت اس میں بہت زیادہ فاصلہ ہے. سمجھ رہے ہیں؟ جیسے مثال یہاں دے رہی ہے، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. خوب، یہ جنگ بدر کی بات کی جا رہی ہے کہ اللہ نے
جنگ بدر کے دن تم لوگوں کی مدد کی جبکہ تم لوگ کمزور تھے. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها. اب یہ بھی کئی جگہوں کی بات ہو رہی ہے. خداوند متعال نے تم لوگوں کی مختلف مقامات پر یا بہت ساری جگہوں پر مدد کی، دشمنوں پر فتح دی، کامیابی دی. حنین کے دن کہ جب کہ دشمن کی جمعیت اور ان کی کثرت تمہیں حیرت میں ڈالے ہوئے تھی. ٹھیک، یہ پورا جو آیت ہے یہ بر پیمبرش و بر مومنان فرود آورد و سپاہیانی، یہ سب ترجمہ ہے. یا مثلا کہ یہ آیت ہے الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار. یہ پوری آیت آپ یہاں تک آ جائیں حکیم تک. اس کے بعد عفا اللہ عنک لم اذنت لهم، یہ اس کے بعد پھر یہ آیت، یہ تمام آیتیں ادھر آیتیں دیں کہہ رہے یہاں پا جائیے. ان قبیل آیات در قرآن بسیارس، کہہ رہے اس طریقے کی آیتیں قرآن میں بہت زیادہ ہے کہ از گزشتے خبر می دہد، کہ جن آیتوں میں ماضی کی خبر دی گئی ہے، جو واقعہ گزر چکا ہے اس کی خبر دی گئی ہے. و اگر نزول اندر شب قدر اولین شب قدر بودے، پس اگر نزول سے مراد شب قدر میں وہی پہلی شب قدر تھی تو باید بے صورت مستقبل آئندہ دور بھی آیت. تو اس میں چاہیے تھا کہ مستقبل کی صورت میں سینزلو آنا چاہیے تھا. وگرنہ سخن از حالت صدق و ظاہر حقیقت بدور خواہد بود، ورنہ بات صدق اور ظاہر حقیقت سے دور ہو جائے گی. خوب، یہ بات بڑی پیچیدہ اور وہ تھی، تھوڑا سا عبارتیں بھی بہت لمبی طولانی تھی. اگر تمام عبارتوں کو پڑھتے تو وقت زیادہ لگ جاتا. یہ علاوہ بر استدلال مذکور در قرآن آیات ناسخ و منسوخ، عام و خاص، مطلق و مقید، مبہم و مبین بسیار است. در حالی کہ مقتضای ناسخ بودن تاخیر زمان آیات ناسخ منسوخ است. وہ یہ اشکال کر رہے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ قرآن مجید ایک ہی رات میں کیا ہے مولانا نازل ہو جائے. یہ جو پہلے والے سوال کا جواب دیا جا رہا ہے نا، ہاں، سوال یہ تھا کہ قرآن مجید کے نزول کا آغاز کب ہوا ہے؟ جواب شب قدر میں. دلیل وہی قرآن مجید کی آیت شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن والا. ٹھیک، تو بھائی اس میں تو بات قرآن کی ہوئی ہے، آغاز کی بات تو ہوئی نہیں ہے. اس سے مراد پورے قرآن کا نازل ہو رہا ہے. بولے نا، اس زمانے کے جو لوگ تھے، جس زمانے میں قرآن نازل ہو رہا تھا، اس زمانے کے لوگ قرآن سے یہ پورا قرآن تھوڑی سمجھتے تھے. قرآن کا کچھ ہی حصہ سمجھتے تھے. لہذا بھی یہاں سے لوگوں نے لیا کہ اس آیت کی ظاہری جو دلالت ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کو کہا گیا ہے کہ شب قدر میں نازل ہوا ہے، یعنی شب قدر سے اس کے نزول کا آغاز ہوا ہے. تو جناب ایسے تو جناب جب
ابھی جو چل رہا ہے ادھر والے میں دوسرے والے سوال کے جواب میں لے جا کے نہیں ملانا، نہیں تو پھر مخلوط ہو جائے گا نا. پھر وہ تو واضح ہے اپنی جگہ، لیکن ابھی کیا ہے، سوال کیا تھا، قرآن مجید کے نزول کا آغاز کب ہوا ہے؟ جی شب قدر میں ہوا ہے یا 27 رجب کو ہوا ہے؟ ہاں بات سمجھ میں آئی؟ جی تو کہہ رہے ہیں کہ شب قدر میں ہوا ہے. دلیل کیا ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. آیت کا ظاہر بتا رہا ہے کہ نزول کا آغاز شب قدر میں ہوا ہے. سوال اس میں تو بات قرآن کی گئی ہے، تو اب یہاں قرآن سے مراد نزول آغاز کیوں لے رہے ہیں؟ کیونکہ اس زمانے میں پورا ہاں. قرآن نہیں کیا جاتا تھا. وہ اب پھر اب یہ دوسری اس کے علاوہ چلو اس کو نہیں بھی مانو گے ہاں. تو ہم دوسری دلیل کے ذریعے سے آپ کو بتا رہے ہیں. وہ دوسری دلیل کیا ہے؟ وہ دوسری دلیل یہ ہے کہ کیا ممکن ہے کہ قرآن مجید ایک ساتھ ایک رات میں نازل ہو؟ جو قرآن مجید کے عبارتیں ہیں، جو قرآن مجید کے الفاظ ہیں، جو قرآن مجید کے خصوصیات ہیں، جب آپ ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھیں گے تو کیا آپ کی عقل اس بات کو تسلیم کرے گی کہ ہاں یہ کتاب ایک ہی رات میں نازل ہوئی؟ قرآن مجید گزشتہ کی تو بات کر رہا ہے، گزشتہ کی خبر دے رہا ہے، انزل نازل. ٹھیک، آئندہ کے بارے میں کیا ہوگا؟ آئندہ کے بارے میں اگر قرآن خبر دے رہا ہے تو آئندہ کے بارے میں خبر دینے کے لیے جو لفظ استعمال ہوگا وہ مستقبل کا ہوگا. آپ ماضی کے لفظ سے مستقبل کا معنی تو نہیں لیں گے نا. ہاں؟ چلو وہ آیتیں کہ جس میں صیغہ ماضی استعمال ہوا ہے اس سے ماضی کی باتیں سمجھ میں آ جائیں گی آپ کو. ٹھیک، لیکن کیا ماضی کے صیغے سے مستقبل کی بات بھی آپ کو سمجھ میں آئے گی؟ یا چلو اور میں قریب آ کر کے بات کرتا ہوں، قرآن مجید میں ناسخ و منسوخ ہے یا نہیں ہے؟ ناسخ و منسوخ میں زمانے کا فاصلہ ہوتا ہے یا نہیں؟ یہ ایک حکم آج نازل ہوا، ٹھیک چل رہا تھا، اللہ نے اس حکم کو بدل دیا. کب بدلا؟ فوراً تو اسی کے ساتھ تو نہیں بدلا نا. ناسخ و منسوخ دونوں ایک ساتھ نہیں ہوتے ہیں، پہلے منسوخ آتا ہے پھر اس کے بعد ناسخ آتا ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی دن میں ناسخ اور منسوخ دونوں نازل ہو جائیں؟ فاصلے زمانی تو ہونا چاہیے نا. ہم دلیل کس کی دے رہے ہیں کہ قرآن ایک ساتھ نازل نہیں ہوا ہے. قرآن کے نزول کا آغاز شب قدر میں ہوا ہے، نزول ہوا شب قدر میں اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ نازل ہوتا رہا. ابھی جو میں بیان کر رہا ہوں وہ سمجھ میں آ رہا ہے، نہیں ذہن میں اتر رہی ہے. جو آپ کے سوالات ہیں ذہن میں مجھے بھی پتا ہے، سمجھ رہے ہیں. ابھی صرف اور صرف پہلے سوال کا جواب دے رہے ہیں یہ اور اس کی دلیلیں دے رہے ہیں. تو پہلا سوال تھا کہ قرآن مجید کے نزول کا آغاز کب ہوا ہے، شب قدر میں یا 27 رجب کو؟ شب قدر. آیت کہہ رہی ہے، خوب آیت پہ جو اشکال ہوگا اس کا جواب بھی دے دیا. اب دوسری دلیل دے رہے ہیں. دوسری دلیل یہ ہے کہ قرآن مجید میں کیا ہے، عام ہے، خاص ہے، مطلق ہے، مقید ہے، مبہم ہے، مبین ہے، ناسخ ہے، منسوخ ہے. کیا ممکن ہے کہ یہ تمام آیتیں، یہ تمام ایک ہی ساتھ؟ نہ، ان کے لیے زمانہ درکار ہوتا ہے، وقت درکار، خصوصاً ناسخ و منسوخ میں. ناسخ و منسوخ میں کیا ہوتے ہیں؟ زمانہ درکار ہے. ہاں، ایسا نہیں ہو سکتا آیت ناسخ اور منسوخ دونوں ایک ہی شب میں ایک ہی دن میں نازل ہو. اسی طریقے سے تقیدات، خصوصاً جب کسی مبہم چیز کو مبین کرنا ہو، بیان کرنا ہو، تو ایسا نہیں کہ مبہم اور مبین دونوں ایک ہی ساتھ آئے.
ان تمام چیزوں کا لازمہ کیا ہے؟ فاصلے زمانی ہے۔ ان تمام مطالب کے لیے ضروری ہے کہ وقت درکار ہو، فاصلہ ہو ایک زمانے کا۔ پس ہرگز معقول نہیں ہے کہ قرآن موجود یکجا نازل ہوا ہو۔ اور خود یہ آیت کریمہ جو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن اور اس کے مشابہ جو دوسری آیتیں ہیں، یہ سب گزشتہ کی حکایت کر رہی ہیں۔ یہ کیا ہے؟ انزل فیہ القرآن، نازل کیا گیا کچھ جو گزشتہ کی نازل ہو چکے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ آگے کی چیزیں ابھی شامل نہیں ہیں اس میں، ابھی آگے نازل ہوں گی تو اس میں شامل کہہ رہے ہیں کہ آیات مشابہ از گزشتے حکایت دارند، یہ آیت کریمہ ہو یا اور دوسری آیات کریمہ ہوں اس کی طرح سے، وہ سب گزشتہ اور ماضی کی حکایت کر رہے ہیں، بے گونے کی شامل خود ان آیات نے بھی شامل، یہاں تک کہ یہ آیت خود اسی کو شامل نہیں ہے، یہ بھی اس میں شامل ہے، کیونکہ یہ ابھی نازل ہو رہی ہے اور بات اس کی ہو رہی ہے نازل ہو چکی ہے۔ چلے بقیہ بعد میں آپ بولیں جو بولنا ہے آپ لوگوں کو۔